اچھا، تو آج ہم آئین پاکستان کے ایک ایسے آرٹیکل پر بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں بیک وقت بہت طاقتور بھی ہے اور بہت نازک بھی۔ ہمارے پاس ہے آئین کا آرٹیکل 128۔ یہ صوبائی گورنر کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جی، اور یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو انتظامیہ کو مطلب حکومت کو بحران کے وقت قانون سازی کا ایک شارٹ کٹ فراہم کرتا ہے۔ ایک شارٹ کٹ، بالکل۔ لیکن سوال یہی ہے کہ یہ شارٹ کٹ کتنا طاقتور ہے اور اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا حفاظتی آپ کہہ لیں باڑ لگائی گئی ہے؟ یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ بالکل، آج ہم اسی اختیار کی تہہ تک پہنچیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک گورنر کب اور کیسے صوبائی اسمبلی کو یعنی ہمارے منتخب نمائندوں کو بائی پاس کر کے قانون بنا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ اختیار لامحدود کیوں نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اختیار دیا ہی کیوں گیا ہے؟ آخر اسمبلی کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور آرٹیکل 128 کی پہلی شق ہی اس کی بنیاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گورنر یہ اختیار صرف تب استعمال کر سکتا ہے جب دو شرائط پوری ہوں۔ دو شرائط کون سی؟ پہلی یہ کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو۔ اچھا، ایک منٹ۔ پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ اسمبلی سیشن میں ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ اگر منتخب نمائندے موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو گورنر کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں، صفر ہے۔ بالکل، یہ سب سے بنیادی حفاظتی اقدام ہے۔ آئین بنانے والوں کا مقصد بہت واضح تھا کہ قانون سازی عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے، گورنر کا نہیں۔ صحیح۔ گورنر کا کردار صرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسمبلی موجود نہ ہو، مطلب چھٹیوں پر ہو یا دو اجلاسوں کے درمیان وقفہ ہو۔ یہ اختیار ایک خلا کو پر کرنے کے لیے ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اچانک کوئی قدرتی آفت آ جائے اور فوری امداد کے لیے نئے قانون کی ضرورت پڑ جائے، جبکہ اسمبلی کا اجلاس 2 ہفتے دور ہو، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے، یہی اس کی آئیڈیل صورتحال ہے۔ لیکن یہ ہمیں دوسری شرط کی طرف لاتا ہے جو کہ تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گورنر کا اطمینان۔ آئین کہتا ہے کہ گورنر کو اطمینان ہو کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی وجہ سے فوری اقدام ضروری ہے۔ اطمینان؟ لیکن یہ لفظ تو بہت ذاتی قسم کا نہیں لگتا۔ مطلب یہ تو گورنر کی ثوابدید ہو گئی کہ وہ کس چیز کو ہنگامی سمجھتا ہے اور کس کو نہیں۔ اس پر کوئی چیک ہے؟ نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے، اور عدالتیں عام طور پر گورنر کے اطمینان کی وجوہات میں نہیں جاتی کہ گورنر نے ٹھیک سوچا یا غلط۔ اوہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ اختیار لامحدود ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اختیار بدنیتی پر مبنی تھا یا اس کا مقصد آئین کو دھوکہ دینا تھا، جسے قانون کی زبان میں کلربل لیجسلیشن کہتے ہیں۔ یعنی دکھا کچھ رہے ہیں اور اصل مقصد کچھ اور ہے، بالکل۔ تو ایسی صورت میں عدالتیں مداخلت کر سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی قانونی ریڈ لائن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب فرض کریں کہ شرائط پوری ہو گئی، گورنر مطمئن ہے اور آرڈیننس جاری ہو گیا۔ اب اس کی طاقت کتنی ہے؟ کیا یہ اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون جتنا ہی مضبوط ہے؟ جی، یہ کاغذی شعر بالکل نہیں۔ آرٹیکل کی دوسری شق واضح کرتی ہے کہ جاری کردہ آرڈیننس کی وہی قانونی حیثیت اور اثر ہوگا جو صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا۔ مطلب جب تک یہ نافذ ہے، یہ ایک مکمل قانون ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن بھی تو ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اور یہیں پر اس آرٹیکل کی خوبصورتی اور اس کا اصل چیک ان بیلنس سامنے آتا ہے۔ یہ اختیار دیتا ہے، لیکن ایک ٹائم بم کے ساتھ۔ ایک ٹائم بم کے ساتھ؟ دلچسپ۔ شق 2 کا حصہ الف کہتا ہے کہ ہر آرڈیننس کو لازمی طور پر صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، یہ آرڈیننس جاری ہونے کے 90 دن بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ 90 دن؟ بس۔ تو اس میں ایک طرح کا سیلف ڈسٹرکٹ ٹائمر لگا ہوا ہے۔ 90 دن بعد یہ قانون خود بخود ختم، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ بالکل، 90 دن کی ایک واضح لکیر ہے، لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 90 دن سے بہت پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسی شق میں لکھا ہے کہ اگر 90 دن پورے ہونے سے پہلے اسمبلی اس آرڈیننس کے خلاف ایک قرارداد نامنظوری منظور کر لے تو یہ آرڈیننس اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ واہ، یعنی اسمبلی صرف ایک قرارداد سے گورنر کے قانون کو ختم کر سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی خاص اکثریت چاہیے یا سادہ اکثریت کافی ہے؟ سادہ اکثریت۔ اگر اسمبلی میں موجود اراکین کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ آرڈیننس غیر ضروری ہے یا غلط، تو وہ اسے فوراً ختم کر سکتے ہیں۔
یہ اسمبلی کی بالادستی کو مکمل طور پر قائم کرتا ہے۔ مطلب چیک اینڈ بیلنس کا ایک زبردست نظام ہے۔ گورنر کو طاقت دی بھی اور پھر اسمبلی کے ذریعے اس پر لگام بھی ڈال دی۔ لیکن 90 دن، اگر کوئی بڑا بحران ہو، کوئی قدرتی آفت جس کے اثرات لمبے چلیں، وہ 90 دن میں کیسے حل ہوگا؟ آپ کا نقطہ درست ہے، اور آئین بنانے والے اس امکان سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے توسیع کی گنجائش رکھی ہے۔ توسیع کی گنجائش؟ جی، شق 2 الف میں ایک ضمیمہ ہے جو کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی ایک قرارداد کے ذریعے آرڈیننس میں مزید 90 دن کی توسیع کر سکتی ہے۔ اچھا، تو توسیع ممکن ہے، لیکن یہاں بھی چابی اسمبلی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ گورنر خود سے اس کی مدت نہیں بڑھا سکتا۔ بالکل، اسے واپس اسمبلی کے پاس ہی جانا پڑے گا اور ان سے منظوری لینی ہوگی۔ توسیع کا اختیار مکمل طور پر اسمبلی کے پاس ہے۔ تو کل ملا کر 180 دن، 90 دن ابتدائی اور 90 دن کی توسیع اگر اسمبلی منظور کرے۔ لیکن کیا اس کے بعد بھی توسیع ہو سکتی ہے؟ نہیں، اور یہ اس نظام کا سب سے اہم حفاظتی فیچر ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے ضمیمے میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ مزید مدت کے لیے توسیع صرف ایک بار کی جا سکتی ہے۔ صرف ایک بار؟ صرف ایک بار۔ اس کا مطلب ہے کہ 180 دن کی حد حتمی ہے۔ اس کے بعد کوئی مزید توسیع نہیں، کوئی چور دروازہ نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم آئینی حفاظت ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی قانون اتنا ہی ضروری ہے کہ اسے 180 دن سے زیادہ رہنا چاہیے، تو پھر اسے آرڈیننس نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہو؟ پھر اسمبلی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اسے باقاعدہ قانون سازی کے عمل سے گزار کر ایک مستقل ایکٹ بنانا چاہیے۔ یہ شق آرڈیننس راج کو روکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت سوچا سمجھا نظام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی اہم پہلو ہے؟ کیا گورنر اپنا جاری کردہ آرڈیننس خود بھی واپس لے سکتا ہے؟ فرض کریں کہ وہ مسئلہ 10 دن میں ہی حل ہو جائے۔ جی، آئین یہ لچک بھی فراہم کرتا ہے۔ شق 2 کا حصہ با بہت مختصر اور واضح ہے۔ یہ کہتا ہے کہ گورنر کسی بھی وقت آرڈیننس واپس لے سکتا ہے۔ تو اسے 90 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی نہیں، اگر ضرورت ختم ہو جائے تو گورنر خود ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ تو اسے جاری کرنے اور واپس لینے دونوں کا اختیار گورنر کے پاس ہے، لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ بالآخر اسمبلی کرتی ہے۔ اختیارات کی کیا خوبصورت تقسیم ہے۔ جی، اور اب ہم آرٹیکل 128 کی آخری اور شاید سب سے دلچسپ شق پر آتے ہیں، شق 3۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا آرڈیننس صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا ایک بل تصور کیا جائے گا۔ ایک بل تصور کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پہلے ہی ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، پھر اسے دوبارہ بل کیوں سمجھا جائے؟ یہ تھوڑا الجھا ہوا نہیں ہے؟ یہ الجھاوا نہیں، بلکہ یہ جمہوری عمل کی فتح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آرڈیننس اسمبلی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ صرف ہاں یا نہ کے لیے نہیں رکھا جاتا، تو پھر وہ قانون سازی کے معمول کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی وزیر یا ممبر اسمبلی ایک بل پیش کرتا ہے، یہ آرڈیننس بھی اب ایک بل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی اس پر باقاعدہ بحث کر سکتی ہے، اس میں ترامیم تجویز کر سکتی ہے، اسے کمیٹی کو بھیج سکتی ہے۔ بالکل، یہی اس کا اصل نقطہ ہے۔ اسمبلی کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جو آرڈیننس بنایا ہے اس کا مقصد تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی شق نمبر 4 سے متفق نہیں ہیں اور اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ زبردست۔ وہ اس آرڈیننس کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے ایک نئے اور بہتر قانون کی شکل میں منظور کر سکتے ہیں یا پھر مکمل طور پر مسترد کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ یعنی انتظامیہ نے ہنگامی حالت میں ایک مسودہ تیار کیا اور پھر اسے اسمبلی کے حوالے کر دیا کہ اب آپ اس پر جمہوری عمل کے ذریعے بحث کریں اور اسے حتمی شکل دیں۔ یہ انتظامیہ کے بنائے ہوئے قانون کو مکمل طور پر مقننہ کے کنٹرول میں لے آتا ہے۔ جی، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہنگامی حالات میں بنایا گیا قانون بھی جمہوری جانچ پڑتال سے گزرے۔ اسمبلی اس عارضی قانون کو مستقل بنانے سے پہلے اسے اپنی مرضی اور عوام کی خواہشات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 128 ایک نازک توازن پر قائم ہے۔ یہ گورنر کو ہنگامی حالات میں قانون سازی کا ایک محدود اور عارضی اختیار دیتا ہے، لیکن یہ اختیار کئی شرائط سے جوڑا ہے۔ جی، جیسے اسمبلی کا اجلاس میں نہ ہونا، 90 دن کی واضح میعاد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی حتمی منظوری
توسیع یا تنسیخ کا اختیار صرف اور صرف صوبائی اسمبلی کے پاس ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آئین کس طرح انتظامیہ کی کارکردگی کی ضرورت اور مقننہ کی بالادستی کے اصول کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک توازن قائم کرتا ہے۔ بالکل، ایک طرف یہ حکومت کو بحران کے وقت فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تاکہ ریاست مفلوج نہ ہو، دوسری طرف یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے تابع رہے۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد بہت مضبوط آئینی حفاظتی اقدامات یعنی چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہیں۔ اور شق 3 کے ذریعے یہ آرڈیننس واپس مقننہ کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے، جہاں اس پر مکمل جمہوری عمل لاگو ہوتا ہے۔ یہ واقعی اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، یہ اس پورے آئینی ڈھانچے کے مرکز میں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں، حتمی فیصلہ سازی کا اختیار عوام کے نمائندوں سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری فکر انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ آرٹیکل گورنر کو یہ فیصلہ کرنے کی صوابدید دیتا ہے کہ کب فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ آج کے سیاسی ماحول میں اس بات کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اس صوابدیدی اختیار کو حقیقی ہنگامی حالات کے بجائے سیاسی سہولت کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینی اور قانونی چیکس کے علاوہ وہ کون سے سیاسی اور سماجی دباؤ ہیں جو اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی بٹن صرف حقیقی ایمرجنسی میں ہی استعمال ہو۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.